اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم کلوا واشربوا ولا تسرفوا درود بھیجیے محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، یقیناً آپ خواتین حضرات کو یاد ہے ہم جمعہ کے پہلے خطبے میں ان ہدیوں کو بیان کر رہے ہیں جو موت سے لے کر اور قیامت تک بعض ہدایا رضوان یعنی جنت کا جو دربان ہے اس کے لیے ہم نے اسی دنیا میں تیار اور آمادہ کرنے ہیں، اور بعض جبرائیل کے لیے، بعض رسول خدا کے لیے، بعض اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جبرائیل امین کے لیے جو ہدیہ ہم نے یا گفٹ اس دنیا سے تیار کر کے لے کے جانا ہے یا آگے بھیجنا ہے، وہ 4 ہیں۔ ان میں سے پہلا جو ہدیہ ہے وہ قلت العقل، کم خوری، کم کھانا۔ کم کھانے کی روایات یعنی کم کھانا، کم سونا، کم باتیں کرنا، یہ من جملہ پسندیدہ اور قابل تعریف انسانی خصوصیات یا خصلتوں میں سے ہیں۔ کیونکہ دوسرے خطبے میں مجھے آج کی مناسبت میں بھی کچھ عرض کرنا ہے۔ قلت العقل کے بارے میں صرف ایک روایت، اس کا بھی کچھ ابتدائی اور تھوڑا سا حصہ میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں، جو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے منسوب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے فرمایا یہ مصباح الشریعہ آپ کی طرف سے ایک منسوب کتاب ہے، اس کے اندر آپ کا یہ فرمان موجود ہے، قلت العقل محمود فی کل حال وعند کل قوم۔ کم کھانا ہر حالت میں قابل تعریف پسندیدہ ہے، ہر حال میں اور ہر قوم ملت کے نزدیک۔ کسی بھی قوم و ملت کے نزدیک پرخوری، زیادہ کھانا کوئی پسندیدہ یا قابل تعریف چیز نہیں ہے۔ قلت العقل محمود یعنی قابل تعریف ہے، پسندیدہ ہے، ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے۔ عند کل حال و کل قوم، کل حال۔ ابھی جو رمضان مبارک، خصوصاً رمضان مبارک میں سارا دن، آج کا پتہ نہیں 12 گھنٹے کا ہے روزہ ہوگا، 13 گھنٹے کا ہوگا، ظاہر ہے فجر سے لے کر شام تک جب بھوکے رہیں گے تو خطرہ ہوتا ہے کہ زیادہ کھایا جائے۔ رمضان مبارک ہو، شعبان ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، ہر حالت میں کم خوری کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کے آگے ظاہری فوائد کی طرف بھی اشارہ کیا ہے امام علیہ السلام نے، اور اس کے باطنی فائدوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید خیر آج کی دنیا میں دنیا پڑھی لکھی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے نا
انسان آگاہی حاصل کرتا ہے اور آدھا ڈاکٹر گھر بیٹھے بیٹھے بن جاتا ہے، وہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ شاید کوئی پرانی ذہنیت کا بندہ ہو کہ جتنا زیادہ کھایا جائے اتنا جسم کے لیے فائدہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں آپ انسان کی جو ہے نا دو چیزوں سے بنتا ہے، بلکہ انسان کی جو حقیقت ہے وہ اس کی روح ہے، کبھی عقل کبھی روح کبھی یا قلب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک انسان کی وہ حقیقت ہے، دوسرے یہ اعضائے بدن ہیں جو اس روح کے لیے اوزار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو فرق ایک ترخان یا کارپینٹر اور اس کا وہ تیشا اور یہ آرہ وغیرہ میں فرق ہے، وہی فرق یہ ہاتھ پاؤں سر آنکھیں اور روح میں ہے۔ انسان کی حقیقت اس کی روح ہے، یہ اس کے لیے اوزار کی جو ہے نا وہ حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ جو تمہارا ظاہری بدن ہے اس کے لیے بھی یہ کمخوری مفید ہے، فائدہ مند ہے، اس کے مصلحت میں بھی ہے، اور جو تمہاری روح ہے یا قلب اس کے لیے بھی یہ کمخوری فائدہ مند ہے۔ یہ امام علیہ السلام کا فارمولہ ہے۔ امیر المومنین نے بھی فرمایا ہے کہ بھئی وہ جب تک اس وقت تک دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے نہ بیٹھو کھانے کے لیے جب تک تمہیں بھوک نہ لگے اور ابھی طلب موجود ہو اور جو ہے نا وہ دسترخوان سے اٹھو، پھر تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ امیر المومنین کا بھی فرمان ہے، رسول خدا کا بھی فرمان ہے۔ ایک طولانی فہرست جو ہے نا وہ بن سکتی ہے کمخوری کی جو ہے نا وہ تعریف اور اس کے فضائل میں۔ ہر قوم کے نزدیک لأن فیہ مصلحۃ للظاہر والباطن، کیونکہ کمخوری میں ظاہر کے لیے بھی مصلحتیں ہیں، باطن کے لیے بھی ہے۔ ظاہر سے مراد یہ ظاہری جسم و بدن، گوشت پوست، اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ باطن سے مراد وہ ہماری روح اور قلب، اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ مادی زندگی کے لیے مفید ہے کمخوری، اور روحانی زندگی کے لیے بھی مفید ہے کمخوری۔ والباطن وَلَيْسَ شَيْءٌ أَضَرَّ لِلْقَلْبِ الْمُؤْمِنِ مِنْ كَثْرَةِ الْعَقْلِ۔ فرماتے ہیں کہ ایک مومن کے دل کے لیے پرخوری زیادہ کھانے سے زیادہ کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہے۔ امام کے نزدیک فرماتے ہیں کہ آپ کے دل کے لیے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ نقصان دہ جو ہے نا وہ ہے یعنی کثرت العقل ہے۔ زیادہ کھانے سے زیادہ نقصان دہ یا مضر چیز انسان مومن کے دل کے لیے جو ہے نا نہیں ہو سکتی۔ فیورث الشیئین، یہ پرخوری زیادہ کھانا اس کے دو نقصانات ہیں، یعنی دو چیزیں جو ہے نا اب یہ ترجمہ لفظی اگر کرنا چاہوں، دو چیزیں پرخوری زیادہ کھانا اپنے بعد ارث کے طور پر چھوڑ جاتی ہیں، یا اب یہ کہیں کہ دو چیزیں جو ہے نا دو قسم کے نقصانات ہیں۔ فیورث الشیئین، یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ جیسے ہے کہ اگر ایک پانی دھوپ میں گرم ہو گیا ہے اس سے غسل وضو کرنا مکروہ ہے، لأنہ یورث البرص، چونکہ اس سے برص کی بیماری جو سفید سفید داغ ہوتے ہیں اس کا خطرہ ہوتا ہے۔ میڈیکلی بھی جو ہے نا وہ یقیناً اس میں اس کے کچھ رموز ہوں گے۔ یورثو کا مطلب سبب بنتا ہے، باعث بنتا ہے، دو چیزوں کا باعث بنتا ہے، یہ بنتی ہے یہ پرخوری اور زیادہ کھانا۔ نمبر ایک قسوۃ القلب، بہت بڑی جو ہے نا یہ کمزوری ہے، نقصان ہے ایک روحانی انسان کے لیے۔ قسوۃ القلب، بندہ سنگ دل ہو جاتا ہے۔ قسوۃ القلب وہ جیسے ہیں کہ بعض کاروبار جو ہے نا وہ مکروہ ہوتے ہیں، مثلا یہ کفن فروشی یہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، اس لیے کہ بندہ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اموات ہوں، میرا کپڑا بکے۔ اسی طرح وہ قصائی کا کام کرنا بھی مکروہ ہے، وہ مسلسل جانوروں کو ذبح کرتا جاتا ہے، وہ رحم جو ہے وہ اس کے دل سے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی قسوۃ القلب، سنگ دلی آ جاتی ہے، یعنی بار بار جو ہے نا وہ جانور کو ذبح کرنے کے نتیجے میں۔ تو یہ بعض کاروبار یا پیشے
وہ ان کے کچھ جو ہے نا وہ روحانی نقصانات کی وجہ سے ان کو مکروہ قرار دیا۔ حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ بہتر ہے کہ کوئی اور پیشہ یا کاروبار اگر انسان کر سکتا ہے تو وہ کرے، قصائی نہ بنے، کفن فروشی کا کام جو ہے نا وہ نہ کریں۔ ایک قسوۃ القلب، بندہ سنگ دل ہو جاتا ہے۔ سنگ دلی کا ایک نقصان یہ ہے کہ مصائب کے اندر جو ہے جو آدمی سنگ دل ہوتا ہے وہ مصائب کو سن کے اس پر گریہ طاری نہیں ہوتا، وہ قساوت قلب کی نتیجے میں نا جی، اور وہ ہیجان شہوہ، اور دوسری یہ کہ انسان کی جو پرخوری کے نتیجے میں انسان کے اندر جو یعنی جنسی خواہش ہے وہ ابھرتی ہے۔ اور یہ روایت میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی روز قیامت یعنی جہنم جاننے والوں کی جو اکثریت ہے وہ دو گناہوں کی وجہ سے جہنم جائے گی۔ ایک پیٹ کی خاطر بندہ رشوت بھی کھاتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے۔ ایک طولانی فہرست بن سکتی ہے کہ بھئی اس کے نتیجے میں جو ہے نا پیٹ کی خاطر بندہ کیا کیا گناہ ہے کبیرہ اور ناقابل بخشش گناہ جو ہے نا بعض اوقات انسان سے سرزد ہوتا ہے۔ پیٹ کی خاطر خدا رسول امام پر تہمت لگاتا ہے بندہ۔ پیٹ کی خاطر انسان ایک مجلس میں ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جی، اور یہ بیچارے گمراہ ہو کے مر جاتے ہیں، اور یہ ساری زندگی چیختا رہے، خدا اس کے توبہ کو قبول نہیں کرتا جب تک وہ سارے راہ راست پر نہ آئیں، ہدایت یافتہ نہ ہو، جو اس کی غلط بیانی کے نتیجے میں وہ گمراہ ہوئے تھے۔ یہ سارا پیٹ کی خاطر ہوتا ہے، انتہائی خطرناک ہے یہ پیٹ۔ اور اسی طرح یہ دو آدمی یا اسی وہ غیر اخلاقی جو ہے نا وہ حرکتوں کی وجہ سے جنسی خواہش کی تکمیل کے چکر میں یا جو جہنمیوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی، یا اسی پیٹ کی خاطر ہے ہیجان الشہوہ۔ اور یہ تو پرخوری کے نقصانات ہیں۔ والجوع ادام المؤمنین، کتنی پیاری عبارت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ امام کا کلام جو ہے نا وہ کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے، فرماتے ہیں بھوک یہ مومن کا سالن ہے۔ سالن ادام جو ہے نا وہ غیبت کے بارے میں ہے۔ غیبت جو ہے وہ جہنم کے کتوں کا سالن ہے، شوربہ یا جو بھی آپ اس کا نام وہ رکھتے ہیں، ادام سالن کو کہتے ہیں۔ والجوع اداء المؤمنین، مومنین کے لیے جوع اور بھوک جو ہے وہ ان کے لیے سالن ہے۔ وغذاء الروح، عجیب ہے، کل وہ ایک مومن کے گھر میں مولانا صاحب کا کھانا تھا، وہاں میں نے سنائی روایت کی جو کھانا ہے وہ روح کی خوراک اور غذا ہے، اور کھلانا یہ نہ کھانا جسم کی خوراک ہے، بدن کی خوراک ہے، اس کے نتیجے میں انسان کا بدن طاقتور ہو جاتا ہے، اور کھلانا روح کی خوراک اور وہ غذا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وغذاء الروح ہے، یہ مومنین کے لیے سالن ہے اور روح کی خوراک ہے۔ وطعام للقلب، قلب کا جو ہے نا خوراک ہے یہ، اور آپ نے فرمایا تھا نا اس کے ظاہری فائدے بھی ہیں اور باطنی فائدے بھی ہیں۔ یہ اس کے باطنی فائدے ہیں۔ وصحۃ للبدن، صحۃ للبدن، یہ حدیث وضو کے بارے میں رسول خدا کی ہے۔ سومو تصحو، صحت مند بننا چاہتے ہو، رہنا چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ سومو تصحو، روزہ رکھو تاکہ صحت مند بنو۔ کم خوری روایت خاصہ طولانی ہے، میں انشاءاللہ اگلے جمعہ کے پہلے خطبے میں اس کو عرض کروں گا۔ اس کا جو ہے نا ابتدائی حصہ میں نے جو ہے نا وہ وقت کو دیکھ کر اس کا انتخاب کیا ہے۔ تو یہ ہر قوم و ملت اور ہر حالت میں کم خوری فائدہ مند ہے، اور اس کے پرخوری کے جسمانی نقصانات بھی ہیں اور روحانی بھی نقصانات بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں نقصانوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما علی ابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وعلی ابنتہ صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین علی سبطیہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسیٰ بن جعفر الکاظم وعلی بن موسیٰ الرضا ومحمد بن علی التقی وحسن بن علی العسکری والخلف الحجہ المہدی المنتظر اللہم عجل فرج وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. آج دو بہت بڑی مناسبتیں ہیں. ایک امام عصر کی ولادت ہے اور جمعہ کا دن ہے. ایک مرتبہ پھر باواد بلند صلوات بھیجیں. الحمدللہ آپ خواتین حضرات کی تعاون سے امام زمان علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے 5 دن کی جو محافل منعقد ہوئی اس میں ہمارے ملک کے نامور اور واقعاً جس کو مجاہد کہنا چاہیے آپ نے ان سے بھرپور استفادہ کیا، فیضیاب ہوئے اور امام زمان سے متعلق بہت سارے ضروری موضوعات پر انہوں نے سیر حاصل بحث کی. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جن مومنین کے تعاون سے یہ محافل منعقد ہوئی ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرمائے اور ان کے مرحومین مرحومات کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرمائے اور ائمہ اہل بیت خصوصاً امام زمان کی شفاعت ان کو نصیب ہو اور سامعین کی بھی اس عبادت کو جو یقیناً ایک عبادت ہے اس کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے پاس یہ چند منٹ ہی ہوتے ہیں، اس میں ہم امام زمان کے بارے میں جن جن موضوعات پر گفتگو ہونی چاہیے وہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے وہ چند ایک نکات یا فضائل بطور تبرک ہم بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمام شیعہ وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت کے قائل ہیں. ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا. 255 ہجری اور 15 شعبان کو آپ کی ولادت ہوئی ہے. کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت علماء کرام کی اکثریت ولادت کے منکر ہیں، لیکن ایک قابل ذکر تعداد میں علماء کرام، وہ بھی کوئی گمنام چھوٹے موٹے نہیں، صف اول کے علماء کرام ابن عربی جیسے، یہ آیت اللہ صافی گلپائیگانی کی عربی میں کتاب ہے منتخب الاثر فی احوال الامام الثانی عشر، اس کا اردو میں جو ترجمہ کیا ہے مولانا نثار جون پوری نے جمال منتظر کے نام سے، اس میں انہوں نے 60 یا 65 اہل سنت کے علماء کرام کا نام دیا ہے جو امام علیہ السلام کی ولادت کے قائل ہیں. ان میں سے آج صرف نمونے کے طور پر میں 2 کا نام لے رہا ہوں. ایک ملا جامی، ابھی میں اسلامیات کی جو 10ویں کتاب ہے وہ اس میں نظر ثانی کر رہا تھا، اس میں دیکھا کہ بر صغیر میں جتنے بھی صوفیاء کرام گزرے ہیں ان میں صف اول سب سے پہلے وہ ملا جامی کا نام ہے. ملا جامی نے نحو میں جو کتاب لکھی ہے علم نحو، جس کے موجد امیر المومنین علیہ السلام ہے، علم نحو کا موجد امیر المومنین علیہ السلام ہے. ان کی کتاب
شرح جامی کے نام سے شیعہ اور سنی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ بعض مدارس میں وہ ابھی تک پڑھائی جاتی ہے اور بعض مدارس میں جو ہے نا وہ متروک ہو گئی ہے۔ یعنی وہ ایسا آدمی کہ جس کی کتابیں یا دینی مدارس کے نصاب میں شامل ہیں، ان کی کتاب ہے شواہد النبوہ، خریدیے اس کو۔ شواہد النبوہ اصل فارسی میں تھی، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ شواہد النبوہ وہ ان کی کتاب ہے جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ، جس طرح بہار الانوار نے یا النجم الثاقب میں یا شیخ صدوق نے اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں جس تفصیل کے ساتھ امام کی ولادت کے واقعہ کو لکھا ہے، تقریباً اسی تفصیل کے ساتھ مولا جامی نے بھی امام علیہ السلام کی ولادت کے واقعہ کو لکھا ہے۔ کسی نے رمضان مبارک لکھا ہے، کسی نے شعبان میں لکھا ہے۔ تاریخ میں اختلاف کی وجہ سے اصل ولادت مشکوک نہیں ہوتی۔ رسول خدا کی تاریخ ولادت کے بارے میں ہمارے ہاں اکثر 17 کے قائل ہیں، وہاں ہمارے ہی کچھ علماء 12 کے بھی قائل ہیں۔ اہل سنت کی اکثریت جو ہے 12 کے قائل ہے، انہی میں بعض جو ہے نا وہ 17 کے بھی قائل ہیں۔ لہٰذا میں نے اسلامیات میں یا پتہ نہیں قرآن میں وہاں یہ لکھا ہے کہ مہینہ لکھو، تاریخ مت لکھو، کیونکہ تاریخ مشکوک ہے۔ ہمارے ہاں بھی 2 قول ہیں، اگرچہ ایک مشہور ہے اور ایک اتنا مشہور نہیں ہے۔ آپ کے ہاں بھی 2 روایتیں ہیں، ایک مشہور ہے 12 والی، 17 کی بھی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ماہ کا لکھیں، مہینے کا لکھیں، تاریخ نہ لکھیں تو آپ رسول خدا کے بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہوں گے کہ بھئی فکس تاریخ تم نے کیوں نہیں لکھی۔ رمضان ہو یا شعبان ہو، امام کی ولادت کے وہ قائل ہیں۔ مولا جامی نے لکھا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے ہیں تو دیکھا گیا آپ کی پشت پر یوں لمبائی میں لکھا ہوا تھا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور وہ آپ نے ولادت کے فوراً بعد جس طرح حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ وعلیہ السلام نے بات کی تھی انی عبداللہ و آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، وہاں جہاں امام علیہ السلام نے شہادتین اپنی زبان پر جاری کہ امام زمان نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد ابھی میں آپ کی خدمت میں شاید عرض کروں، وہ یعنی امیر المومنین سے لے کر امام حسن عسکری تک اماموں کا نام لیا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے، اور یہ اسی آیہ کریمہ کی جو ہے نا وہ تلاوت کی ہے۔ میں بطور تبرک 2 روایتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ عبداللہ بن عباس امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، عباس ان ابن عباس ان ابن علی ان عباس ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ سمعت ابا محمد یقول، یہ کوئی اور ہیں ابو محمد امام حسن عسکری کی کنیت ہے۔ ویسے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ امام زمان جو رسول خدا کے ہم نام ہیں ان کا نام نہ لیا جائے۔ خدا سب کو نصیب فرمائے، مسجد النبی کے اندر 12 کے 12 اماموں کا نام یوں چاروں طرف دیواروں پر لکھا ہوا ہے، اور اس میں امام کا نام بھی اور مہدی بھی ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے۔ یا ابو عثمانیہ دور میں یا پتہ ترکو نے جس نے بھی لکھا ہے، الحمدللہ ابھی تک وہ نام بہت ساروں کو وہ جو ہے نا چبھتے ہوں گے، کھلتے ہوں گے، لیکن الحمدللہ وہ زینت بنے ہوئے ہیں یہ اسماء مبارکہ دیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں سمعت ابا محمد، میں نے ابو محمد یعنی امام حسن عسکری کو فرماتے ہوئے سنا، قد ولد ولی اللہ، بتحقیق ولی اللہ کی ولادت ہو گئی ہے، وحجتہ علی عبادہ، ولی خدا اور خدا کے بندوں پر جو حجت ہیں اس کی ولادت ہو گئی ہے۔ اور کون اس کی اور کیا شان خصوصیت ہے؟ وخلیفتی بعدی، یہ میں اس کی عبارت آپ کو سنا رہا ہوں۔ النجم الثاقب حسین نوری کی، یہ النجم الثاقب امام کے بارے میں لکھی گئی بہترین کتابوں میں سے ایک النجم الثاقب بھی ہے، اور مرحوم صدوق کی کتاب کمال الدین و تمام النعمت بھی ہے۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ خود امام زمان کے حکم پر
صدوق نے جو امام زمان کی دعا کے نتیجے میں اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے امام کے حکم پر کہا کہ امام کے حکم پر میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں، کمال الدین و تمام النعمہ ہے، اور یہ مرحوم جو ہے نا طبرسی نوری کی ہے۔ فرمایا کہ میرا خلیفہ جو میرے بعد جو خلیفہ بنے گا، تمہارا امام بنے گا، اس کی ولادت ہو چکی ہے، مختوناً، وہ مختون ہے، ختنہ شدہ ہے، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی آدھی رات کو امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ بھی سنہ بھی لکھا ہے 255 ہجری میں، عند طلوع الفجر، طلوع فجر کے قریب آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ غَسَلَهُ رضوان خازن الجنان، سب سے پہلے جس نے امام زمان کو غسل دیا وہ جنت کا دربان رضوان تھا۔ وہ میں عرض کر چکا، جہنم کی جو کنجیاں جس کے پاس ہیں، جو بعد میں امیر المومنین کے حوالے کی گئی ہیں، اس کا نام مالک ہے، اور جنت کا جو دربان کہیں یا وہ ہے جن کی چابیاں ہیں، وہ رضوان ہے۔ سب سے پہلے امام کو غسل دینے والا وہ رضوان ہے، جو کہ خازن الجنان، جنت کے جو ہے نا خزانہ دار ہیں، مع جمع من الملائکہ المقربین بما الکوثر والسبیل، اکیلے بھی نہیں، فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آ کے کوثر اور سلسبیل کے پانی سے رضوان نے امام علیہ السلام کو غسل دیا۔ ثم غسلتہ عمتی حکیمہ، اس کے بعد پھر میری پھوپھی جناب حکیمہ سامرہ میں دفن ہے، امام علی النقی کی سگی بہن اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی۔ اس کے بعد پھر میری پھوپھی نے ان کو غسل دیا، امتی حکیمہ بنت محمد ابن علی، ظاہر ہے امام محمد تقی کی بیٹی تھی اور امام علی النقی الہادی کی بہن تھی۔ فسأل محمد ابن حمزہ رضی اللہ عنہ عن امہ، یہ راوی وہ امام سے پوچھتا ہے کہ ان کی والدہ گرامی کا کیا نام ہے امام زمان کی؟ قال امہ ملیکہ التی یقال لہا فی بعض الایام، وہ ملیکہ ہے، بعض اوقات ان کو سوسن بھی کہا جاتا ہے، بعد میں ریحانہ بھی کہا گیا ہے، اور اور ثقیل اور نرجس بھی آپ کے اسماء میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ کئی نام امام علیہ السلام کے جو ہے نا وہ ذکر ہیں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ انہوں نے لکھا ہے، یہ ابراہیم بن محمد بن فارس النیشاپوری، جو خلفائی بنی عباس کے زمانے میں ایک مومن تھا، لما ہم الوالی عمرو بن عوف بقتلی، اس روایت سے میں یہ نتیجہ نکال کے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو حجت خدا ہوتی ہے، امام یا رسول، وہاں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ ایک امام وہ اگر 20 سال 22 سال کا ہے، اس کے پاس یہ نبوت کا منصب ہے، اس کے پاس بھی اتنا علم ہوتا ہے جتنا ایک نبی کے پاس ہونا چاہیے، اور حضرت عیسیٰ کی طرح اگر گہوارے میں ہے، اس کے پاس بھی اتنا علم خدا دیتا ہے جو ایک نبی کو چاہیے ہوتا ہے۔ اسی طرح امام کا ہے، اسی طرح امام کا ہے۔ امام محمد تقی، آپ کو پتہ ہے کم سن اماموں میں جو ہے نا وہ شمار ہوتے ہیں۔ یہ بندے خدا کہتے ہیں کہ گورنر جو تھا خلفائے بنی زمانے میں، اس نے وہ میرے قتل کا ارادہ کیا، وَهُوَ رَجُلٌ شَدِيدُ النَّصَب، وہ کٹر قسم کا جو ہے وہ ناصبی اور دشمن اہل بیت تھا۔ وَكَانَ مُولِعًا بِقَتْلِ الشِّيعَةِ، وہ ہمیشہ اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ جہاں بھی کوئی شیعہ ملے یا اس کو شہید کرے۔ فَأُخْبِرْتُ بِذَلِكَ، مجھے بتایا گیا کہ جو تجھے جو ہے نا وہ راستے سے ہٹانا چاہتا ہے یا شہید کرنا چاہتا ہے، وَغَلَبَ عَلَيَّ خَوْفٌ عَظِيمٌ، میں نہایت خوف زدہ ہوا، نہ معلوم وہ کہاں اور مجھے شہید کرے گا۔ فَوَدَّعْتُ أَهْلِي وَأَحِبَّائِي، میں نے اپنے اہل خانہ کو اور دیگر دوستوں سے آخری میں نے الوداع اور خدا حافظی کی۔ وَتَوَجَّهْتُ إِلَى دَارِ أَبِي مُحَمَّد، ابی محمد یعنی میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمان تھا، میں ان کے پاس گیا اسی غرض سے کہ میں ان کو خدا حافظی کروں
اور میں وہاں سے فرار ہو کے نکلنا چاہتا تھا، یعنی وہیں بیٹھ کے شہید ہونے کے بجائے یہ کہیں فرار ہونا چاہتے تھے۔ توجہ تو ابی محمد کی طرف، امام حسن عسکری کی گھر کی طرف متوجہ ہوا، لِأُوَدِّعَهُ، تاکہ میں امام کو وہ خدا حافظی کروں۔ وَكُنْتُ أَرَدْتُ الْحَرْبَ، ہے جس سے حلوہ لکھتے ہیں اس سے حرب وہ جنگ کے معنی میں آتا ہے، اور اگر دوچشمہ ہے سے لکھیں جس سے آپ ہارون یا ہاشم لکھتے ہیں اس کا معنی فرار کرنا ہوتا ہے۔ حربہ کا معنی بھی فرار ہے اور فر کا معنی بھی فرار ہے۔ یہ فرہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فلان فرار کر گیا، یعنی پشت دکھا کے بھاگ گیا۔ اور حربہ میں وہاں سے ہو سکتا ہے معمولی فرق ہو، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے حربہ اور فر میں کوئی فرق ہے، یا یہ ہے کہ بالکل سیم ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ وَكُنْتُ أَرَدْتُ الْحَرْبَ، میں وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ، جب میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، رَأَيْتُ غُلَامًا جَالِسًا فِي جَنبِهِ، میں نے آپ کے بغل میں ایک بچے کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ اب یہ بچہ محمد، اچھا جی، یہ جب امام حسن عسکری کی وفات ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے، تو امام زمان کتنے سال کے تھے؟ 5 سال۔ یہ یا 5 سال یا 5 سال سے کم عمر کا واقعہ ہوگا۔ میں نے ان کے بغل میں ان کے پاس ایک چھوٹے بچے کے بیٹھے ہوئے دیکھا، کان وجہہ مضیئا، اس کا چہرہ اس طرح روشنی دے رہا تھا، کالقمر لیلۃ البدر، جس طرح 14ویں رات کا چاند روشنی دیتا ہے۔ فتحیرت من نورہ وضیائہ، میں اس کے نور اور چہرے کو روشن کو دیکھ کے میں حیرت زدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ وَكَادَ أَن يَنْسِيَنِي مَا كُنْتُ فِيهِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْحَرَبِ، اور وہ اس کے چہرے کو دیکھ کے وہ جو ارادہ لے کے آیا تھا وہ میں بھولنے لگا تھا کہ امام سے خدا حافظی کروں، میں اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہوں اور میں آپ سے آخری خدا حافظی کے لیے آیا ہوں۔ اصلاً میں یہ نہیں لکھا وہ بھول گیا، میں بھولنے لگا تھا کہ کس مقصد کے لیے امام علیہ السلام کے پاس آیا ہوں۔ فقالا، اس کم از کم 5 سال، زیادہ سے زیادہ 5 سال یا 4 سال یا 3 سال، یہ یعنی انتہائی ایمان افروز کہیں یا حیرت انگیز بات یہ ہے، امام منصب امامت پر فائز ہو اور وہ خدا داد علم کی روشنی میں غیب کی خبریں دیں، آپ کو آپ کی دل کی باتیں بتائیں، وہ اس پر ہمیں اتنا تعجب نہیں ہوتا۔ یہ ابھی بچہ ہے، کہتے ہیں کہ فقالا، اس بچے نے جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک اور دمک رہا تھا، یا ابراہیم، مجھ سے کہا لا تہرب، فرار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فرار لا تہرب فإن اللہ تعالیٰ سیکفیک وشرہ، اللہ اس ظالم کے شر سے تجھے بچانے کے لیے کافی ہے، تجھے بچانے کے لیے کافی ہے۔ فازداد تحیری، ایک تو اس کی شکل و صورت اور نورانی چہرے کو دیکھ کے میں حیرت زدہ تھا، اور پھر دل کی بات جو انہوں نے ظاہر کی اس سے میری حیرت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ فقلت لأبی محمد، میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا سیدی جعلنی اللہ فداک، من ہوا میں آپ پر قربان جاؤں، یہ بچہ کون ہے جو میرے دل کی باتوں سے بھی جو ہے نا نیت سے بھی آگاہ ہے؟ فقالا، جی فقد اخبرنی اما کان فی ضمیری، میری دل کی بات، میری ضمیر میں جو بات تھی جس کو ابھی تک میں نے جس کو ظاہر نہیں کیا تھا، اس سے آپ نے مجھے آگاہ کیا اور فرمایا کہ وہ فرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقال هو ابنی، یہ میرا فرزند ہے، وہ خلیفتی من بعدی، اور میرے بعد یہ خلیفہ ہے۔ وهو الذی یغیب غیبۃ طویلہ، یہ وہی ہستی ہے جو ایک طولانی غیبت میں، پردے غیبت میں چلا جائے گا، اور وَيَظْهَرُ بَعْدِ ابْتِلَاءِ الْأَرْضِ جُرْمًا وَضَوْلًا جَوْرًا، اور اس وقت یہ وہ ظاہر ہوگا جب زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی، فَيَمْلَوْهَا عَدْلًا وَقِسْطًا، اور ظاہر ہو کے دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ فَسَأَلْتُهُ عَنْ اسْمِهِ، میں نے پوچھا کہ میں ان کے نام کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ نام نہیں بتایا۔ قال هو سمیع رسول اللہ،
یہ رسول خدا کے ہم نام ہیں دیا وہ کنیہ اور ہم کنیت ہے، جو کنیت رسول خدا کی تھی وہ اس کی بھی ہے، اور جو کنیت جو نام رسول خدا کا تھا وہ اسی کا نام ہے دیا ولا يحل لأحد ان يسميه باسمه، اور کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ کو اس نام یا کنیت سے یاد کرے، الا ان یظہر اللہ لہ دولتہ و سلطنتہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دولت و سلطنت اور عالم پوری دنیا پر اقتدار دے۔ فَاكْتُمْ يَا إِبْرَاهِيمَ مَا رَأَيْتَ، جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کو راز میں رکھنا ہے، اور وَسَمِعْتَ مِنَّا الْيَوْمَ، اور جو کچھ اپنی آنسو سے دیکھا اور جو ہم سے سنا اس کو پوشیدہ رکھو، إِلَّا عَنْ أَهْلِهِ، ہاں وہ مسجد امام صادق کے نمازیوں کو اگر بتاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے، اہل کو بتانا ہے، نہ اہل کو نہیں بتانا۔ میرے خیال میں آج سے بڑھ کے کوئی خوشی کا دن ہو بڑا مشکل ہے۔ میں ایک چھوٹا سا قصیدہ آپ کو سنانے لگا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ مجھے امید ہے اس سے جناب امام زمان بھی خوش ہوں گے، رسول خدا بھی خوش ہوں گے، اور امیر المومنین بھی خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، لیکن آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اس قصیدے کے آخر میں یا علی، اس قصیدے کے آخر میں یا علی ہے، اور وہ آپ نے اس طرح کہنا ہے کہ نجف کو بھی کراس کر کے مدینہ پہنچ جائے۔ یہ ایک کتاب ہے بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ، یعنی علی کے شیعوں کے لیے مصطفیٰ کی بشارتیں، کتاب کا نام ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے جب آپ یا محمد یا علی کہتے ہیں شیطان کے مہرے ہل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جس کے دل میں شیطان کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے، وہ تمام حدود اور جو ہے نا اس کو کراس کر کے مدینہ آپ نے پہنچانا۔ میں نے طولانی ہے وہ قصیدہ، میں نے اس میں سے صرف 4-5 جملوں کا انتخاب کیا ہے۔ اس میں پہلے میں ایک شعر پڑھوں گا، اس کا ترجمہ، اس کے بعد پھر ایسی جو ہے نا وہ ناظرہ کے طور پر پڑھیں گے، اور آخر میں ہم سب نے کیا بولنا ہے؟ یا علی۔ ہاں وہ کہتے ہیں شاعر کی سرنا الروافض اذ نفذنا حب خصمک یا علی، یا علی ہم بیچارے اس لیے رافضی کہلانے لگے کہ ہم نے اپنے دل میں آپ کے دشمنوں کی محبت کو کوئی جگہ نہیں دی جی۔ آبو علینا قولنا فی کل شیء یا علی، دنیا ہمیں تانے دیتی ہے کہ ہر بات پر یا علی کہتے ہیں بھئی یہ کام صرف ہم نہیں کرتے، یہ کام صرف حتی نہیں کرتے، حتی نبی محمد اذاق نادا یا علی، رسول خدا نے بھی ہر موقع پر جب بھی مشکل پڑی دعوت ذی العشیرہ میں پکارا یا نہیں پکارا، خیبر میں پکارا یا نہیں پکارا، کہا علی کدھر ہیں، علی کدھر ہیں، کہیں علی کدھر ہیں، یا کہیں یا علی، بات ایک ہی ہے، یا رسول اللہ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ فرمایا علی کو بلاؤ اور میں جانوں اور علی کی آنکھیں جانیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ میرا جملہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، لعاب دہن آپ نے لگایا، امیر المومنین کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ آپ نے فرمایا پھر کبھی جو ہے میں جو ہے نا آشوب چشم میں مبتلا نہیں ہوا، حتی نبی محمد فی کل اذاق نادا یا علی۔ اس کے بعد ایک عجیب جملہ فرمایا مصباح، میں نے آج تک بہت سارے عربی میں قصیدے سنے پڑھے ہیں، مجھے اتنا لطف کسی اور قصیدے سے جو ہے نا وہ نہیں آیا۔ مفتاح باب اجابت دعوا ندبت یا علی، یہ آپ کی تمام دعاؤں کی قبولیت کا جو دروازہ ہے نا اس کی کنجی یا علی ہے۔ سنذل حتی آخر الانفاس نہتف یا علی، ہم اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک یہ فریاد بلند کرتے رہیں گے۔ اور آپ نے ابھی صرف میں نے متن سنانا ہے اور آپ نے یا علی کہنا ہے جی۔ سرنا الروافض
صرنا الروافض مذ رفضنا حب خصمك یا علی آبو علینا قولنا فی کل شیء یا علی حتی النبی محمد اذ ذاق نادا یا علی مفتاح ابواب الاجابت ندبت یا علی سنذل حتی آخر الانفاس نہتف یا علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.